نواں وصیت اس کے اندر ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا کہ اللہ کے ساتھ عہد کرو. جو آپ نے وَبِعَهْدِ اللہ کے ساتھ جو عہد لیا ہے اس کو پورا کیجئے. اور عہد جو ہے ایک تو انسان عہد لیتا ہے، وعدہ ایک دوسرے سے کرتا ہے کہ ہم فلاں، یہ بھی ہے. اور اس میں یہ بھی عہد ہے جو ہم نے یوم الست میں اللہ کے سامنے اللہ نے جب پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ بھی ایک عہد ہے جو ہم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے. عہد کے اندر کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم عہد لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کلمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کو مان لیا کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک، کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ کلمہ ہے، اس کا معنی صرف اپنے زبان میں رکھنا اصل بات نہیں ہے، مگر اصل یہ ہے کہ اللہ کے جب کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، رسول کو رسول مان لیا ہے، تو اللہ نے جتنے بھی احکامات ہم پر عائد کیے ہیں، جاری کیے ہیں، ان احکامات کو ماننا اصل اللہ کو ماننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طریقے ہیں اس تمام طریقوں کو اپنے زندگی میں لانا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا. تو عہد وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا کہ عہد کو پورا کرو، عہد پورا کرو. کہ عہد میں اتنا ہم پیچھے ہو گئے. عہد کہتے ہیں کہ جب مستقبل کی کوئی بھی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے کل مل رہے ہیں، ملیں گے، کل ہماری آپ سے بات ہوگی، کل ہم فلاں جگہ آپ سے ملیں گے، کل ہم آئیں گے. یہ تمام جو مستقبل کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں جس میں آپ کسی سے عہد لیتے ہیں میں آؤں گا، میں کل دوں گا، میں کل آپ سے ملوں گا، کہ یا کل میں اس چیز کو آپ کے حوالے کر دوں گا، اتنا وقت میں کروں گا، اتنے سیکنڈ میں کروں گا، یہ تمام کی تمام آپ نے ایک دوسرے سے آپ نے عہد لے لیا. اللہ فرماتے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا کہ عہد کو پورا کرو. جب کسی سے عہد لے لو تو عہد کو پورا حتی الامکان کوشش کرو. اگر عہد پورا نہ کر سکو تو کم سے کم فون تو کر دو، فون میں بتا دو بھائی میں نے آپ سے کل وعدہ لیا تھا کہ میں اس وقت آپ سے ملوں گا، مگر فلاں پریشانی ہمارے پاس آ گئی. کسی سے مال لیا قرض، بھائی کل دے دوں گا، کل نہیں دے سکے، کوئی حالات ناسازگار ہو گئی آپ کے پاس، آپ فون تو کر دیں. اب تو یہ زمانہ ہے ڈیجیٹل زمانہ، فون کر دیں بھائی دیکھیے میں آپ سے تو وعدہ لیا تھا کل دوں گا مگر پریشانی آ گئی، میں آپ سے اور کچھ دن کچھ وقت اور مہلت مانگ رہا ہوں، آپ مجھے اور دے دیں. تو یہ طریقہ ہے. اب وہ بیچارہ جو آپ نے اس سے کل کا وعدہ لیا ہے، اب کل سے کرتے کرتے کہاں سے کہاں آپ 1 سال 2 سال 3 سال کر دیتے. یہ ہر دن وہ پریشانی مبتلا ہوتا ہے. اس پریشانی جو وہ اٹھا رہا ہے، وہ تکلیف اٹھائی ہے اس نے، یہ تکلیف کہ جو ہے کل ہمیں کل قیامت کے دن جو ہے وہاں پہ اپنے نیکیوں سے دینا پڑے. زمین ماریں، کسی کے آبرو کو لوٹیں، کسی کی جان پر آپ بیجا حملہ کریں، تو تمام چیزوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ دنیا میں بچ رہے ہیں، ہم دنیا میں تو بچ جائیں گے، مگر کل قیامت میں جہاں سب سے زیادہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہمارے اور آپ کی نیکیاں ہیں، اس نیکیوں کو اللہ دے دے گا، مفلس بنا دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ویسا شخص مفلس ہے جو انسان کل قیامت میں کھڑا ہوگا، اس طریقے سے کھڑا ہوگا کہ پورے اعمال سے لبریز ہوگا، بھرا ہوا ہوگا. نماز اتنی انہوں نے پڑھ رکھی ہوگی، زکوٰۃ، حج، عمرہ اتنا انہوں نے کیا ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں. ہر سال حضرت عمرہ کرتے تھے، ہر سال حج کو جاتے تھے، اور نمازیں تو تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے. بھر کر لے کر کھڑے ہوں گے کل قیامت میں کہ بھائی انبار لگے ہوئے ہیں اعمال کے. مگر وہ شخص کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو اعمال سے بھرا ہوا ہوگا، کھڑا ہوگا کل قیامت میں اللہ کے کھڑگڑے میں، تو اللہ سبحانہ و تعالی وہی شخص نمازی، حاجی، زکوٰۃ دینے والا، تمام اعمال کو کرنے والا جو حقوق اللہ تھا اس نے پورا کر دیا ہو، مگر کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیا ہو، کسی کی جان، کسی کے آبرو، کسی کی مال کے اس نے جو ہے نقصان پہنچایا ہو، اور اس نے حقوق العباد میں جتنے بھی کوتاہیاں کی ہوں گی تمام کے تمام کل اس کو آ کر گھیر لیں گے. بھائی فلاں جگہ اس نے میرے اتنے اسکوائر فٹ کی زمین اس نے ماری تھی، میرے دکان پر اس نے قبضہ کر لیا تھا، مجھے تکلیف پہنچائی تھی، میرے آبرو سے کھیلا تھا، میرے مال کو اس نے جو ہے چھین لیا تھا.
اس طریقے سے جتنے بھی جہاں جہاں حقوق العباد جو بندوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی اعمال آپ کے خراب ہوئے ہوں گے، جہاں جہاں آپ نے تکلیفیں پہنچائی ہوں گی، کسی کی زمین مار کر آپ نے کھا لیا ہو، کسی کے مال کو، کسی کی عزت سے آپ نے کھیلا ہو، تو کل وہ کھڑے ہوں گے اور جب مانگیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اسی نماز کو، آپ کے اسی حج کو، آپ کے اسی عمرے کو، آپ کے اسی روزے رکھنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کر سب کو دے دیں گے، سب ختم ہو جائے گا، سب اعمال ختم۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے کہ اللہ تو پورا بلینک ہو گیا، پورا خالی ہو گیا، اب مجھے بھی تو کچھ دلوائیے، اس نے میرا بھی مار رکھا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تمہارے پاس گناہ ہے نا، گناہ اس کو دے دو، تمہارا کچھ گناہ بھی ہے تمہارے اوپر، تو تم نے نیکیاں تم نے کی ہے مگر گناہ بھی کچھ ہے تمہارے پاس، لاؤ اٹھاؤ اس کے سر پہ ڈال دو۔ وہ انسان جو اعمال سے لبریز ہوگا، بھرا ہوا ہوگا، چھنتائی اتنی ہوگی کہ وہ انسان خالی ہو جائے گا، الٹا گناہ اس کے سر پر آ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب مفلس وہ شخص۔ تو دنیا میں ہم بظاہر اپنا کاروبار، اپنے گاڑیاں اور گھروں کو، تمام چیزوں کو ہم تو بظاہر بہت سجا لے رہے ہیں، چھین کر، لوٹ کر، مگر آپ قیامت میں کیا جواب دیجیے گا؟ اس کے بارے میں تو سوچیے۔ ایک صاحب بزرگ تھے کہ ٹرین پر سفر کرنے کے لیے گئے اور ان کا لگیج بہت زیادہ تھا، تو کسی ٹی ٹی جو ہے ان کا مرید تھا، کہنے لگا کہ حضرت آپ جو ہے یہ ٹرین پر میں ہی جا رہا ہوں، آپ رکھ لیجئے، آپ کو جو ہے لگیج کے جو ہے الگ سے ٹکٹ کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے جو فیس ہوتے ہیں جو دینا پڑتا ہے، دینے کی ضرورت نہیں، آپ چلیے، میں ہی تو میں ٹرین پہ جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہاں تک؟ تو اس نے کہا فلاں اسٹیشن تک میں جاؤں گا، پھر وہاں سے کچھ اور لوگ چڑھ جائیں گے، ان کو بھی میں کہہ دوں گا، میں بھی وہ تعلقات کے ان کو بھی کہہ دوں گا حضرت کو جانے دو، ان کا سامان زیادہ ہے، کچھ بولنا مت۔ پھر بولے وہاں سے کہاں تک؟ بولا حضرت جہاں تک یہ ٹرین جائے گی وہاں تک میرے جو ہے تعلقات کے آدمی ہیں۔ پھر بولے وہاں سے کہاں تک؟ تو یعنی ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا بھائی اس کے بعد قبر تک بھی جاؤ گے، قبر کے بعد جو کل قیامت میں ہم کھڑے ہوں گے وہاں تک بھی جاؤ گے؟ فما له من قوت ولا ناصر، وہاں کوئی آپ کا قوت والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، آپ اکیلے وہاں کھڑے ہوں گے، اپنا حساب آپ خود دیں گے، آپ کے ساتھ آپ کے بچے نہیں ہوں گے، بچے کے ساتھ ماں باپ نہیں ہوں گے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو نو وصیت ہے کہ انسان جو ہے وعدہ کو پورا کرے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تم پر وصیت کرتا ہے کہ اگر تم عقل نہیں رکھتے ہو